انور میں حاضر ہے، روزہ انور میں حاضر، اور ہم سب کے سامنے، پوری کائنات میں ہر امتی کے سامنے اللہ کے رسول روحانی طور پر حاضر ہے، روحانی طور پر حاضر۔ اب میں اس کو قرآن و حدیث سے آپ کو سمجھاؤں گا، پہلے آپ کو کلیئر کروا دوں۔ اس کا معنی ہوتا ہے حاضر، ایک ہوتا ہے ناظر۔ ناظر کس کو کہتے ہیں؟ ناظر دیکھنے والے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھ، جس کو نظر آنا اس کو ناظر۔ ناظر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ناظر ہے، مطلب مدینے میں رہ کر اللہ کے رسول پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، پوری کائنات کو۔ جو شخص جو عمل کر رہا ہے، اچھا برا، سرکار دیکھ رہے ہیں، سرکار دیکھ رہے ہیں۔ جو سرکار کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، سرکار سن رہے ہیں، اس کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ تو اسے حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حاضر و ناظر۔ اس میں ہمارا عقیدہ درست کر لیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار حاضر بھی ہے، سرکار ناظر بھی ہے۔ اب اس کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے شاہدہ، شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا مطلب کیا ہے؟ آپ لغت اٹھا کر دیکھیں، شاہد کے دو مصدر ہیں۔ مصدر جس سے نکلتا ہے اسے مصدر کہتے ہیں۔ شاہد ایک شہود سے ہے، ایک شہادت سے ہے۔ اگر شاہد شہود سے لیا جائے تو شہود سے لیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے حاضر کی، اور شاہد سے لیا، شہادت سے لیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ناظر کی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کر بھیجا، یعنی گواہ بنا کر بھیجا۔ اس کا مطلب تو عام ترجمہ یہ ہے کہ گواہ بنا کر بھیجا، لیکن یہ یاد رکھیں گواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو پیش کروں گواہی کے لیے، ایک آدمی شراب پیتا ہے، میں آپ کو کہوں آپ گواہ دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ میں گواہی دوں گا تو گواہی جو پیش کر رہا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کا لیے ضروری ہے کہ وہ شراب پیتے ہوئے اس کو دیکھا ہو۔ کیا ضروری ہے؟ شراب پیتے ہوئے دیکھا ہو تب گواہی دے گا۔ اگر سنے گا تو سنی ہوئی گواہی قبول نہیں، دیکھنا ضروری ہے گواہی کے لیے۔ تو اللہ نے حضور کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کو شاہد اور گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کس کا گواہ بنا کر بھیجا ہے؟ لکھا ہے کہ ہر پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر امتی کے اچھے برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر اعمال حضور اسے دیکھتے ہیں۔ حضور کیا کرتے ہیں؟ اسے دیکھتے ہیں، ان اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول ہمارے اچھے اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور جس کے برے اعمال ہیں اس کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس کے لیے بچنے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ کے رسول ہر ایک کے عمل کو جو دیکھ رہے ہیں، اس کا گواہ رب نے بنایا ہے، اس کا گواہ رب نے بنایا ہے، گواہ بنا کر بھیجا۔ اب قیامت میں جا کر کوئی یہ کہے کہ میں دنیا میں شراب نہیں پیتا تھا، حضور سے پوچھا جائے گا بتائیے آپ یہ شراب پیتا تھا یا نہیں۔ کوئی زنا کر کے گیا، وہاں جا کر کہے کہ میں زنا نہیں کیا، تو حضور سے پوچھا جائے گا بتائیے کہ زنا کیا کہ نہیں۔ چغل خوری کر کے چلا گیا، چوری کر کے چلا گیا، گناہ پہ گناہ کر کے چلا گیا، وہاں جا کے انکار کر بیٹھا، حضور سے پوچھا جائے گا بتائیے آپ کی امت کے تعلق سے کہ یہ گناہ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول جو کہہ دیں گے وہ گواہی ہوگی، اسی پر فیصلہ ہوگا، اسی پر فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضر گواہ دینے والا بنا کر بھیجا۔ تو گویا گواہ کے لیے شرط ہے، دیکھنا بھی ضروری ہے اور اسے سننا بھی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ اب جو لوگ نہیں مانتے ان کو تو زبردستی بنوانا نہیں ہے۔ کیوں؟ جو لوگ نہیں مانتے حضور کو حاضر و ناظر، وہ شیطان کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ ان سے پوچھو، وہ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیطان ہر طرف سے دیکھتا ہے،
شیطان جو ہے ہمیں جو عبادت کی نیت کرے مسجد کی طرف جائے تو ہمیں عبادت سے روکتا ہے، تو شیطان ہمارے دل کی نیت بھی جان رہا ہے ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ شیطان کیا دل کی نیت بھی جان رہا ہے، کہاں کہاں ہے وہ بہکا رہا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے ہمارے دل میں۔ جو حضور کو حاضر و ناظر نہیں مانتے وہ کم وقت شیطان کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ اب بتائیں شیطان اللہ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ دشمن ہے کہ دشمن کو وہ طاقت دے، دشمن کو طاقت دے اللہ، اور اپنے حبیب کو وہ طاقت نہ دے، ماشاء اللہ۔ یہ کیسا فلسفہ ہے، یہ کیسی ہماری سائنس اور کیسی سوچ ہے کہ جو اللہ کا خاص ہے، جو اللہ کے حبیب ہے، جو نبیوں کے سردار ہے، جو نبیوں کے سردار ہیں، پورے کل انبیاء کے امام ہیں، ان کو حاضر و ناظر نہ بنائے اور شیطان کو حاضر و ناظر بنائے، معاذ اللہ۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے شیطان کو تو جو طاقت دی ہے وہ الگ ہے، لیکن اللہ کے رسول کو جو طاقت دی ہے وہ الگ ہے، اس کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے دامن میں اتنا اچھا عقیدہ آیا کہ ہم شیطان کو اس طرح نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے۔ اب دیکھیے، اب جبرائیل حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا کام ہے ان کا؟ روحیں نکالتے ہیں کہ نہیں لوگوں کا؟ اب پوری دنیا کے اندر ایک وقت میں ایک ٹائم میں کتنی روحیں نکل رہی ہیں؟ اب کوئی انڈیا کے اندر بھی جان جا رہی ہے، یہاں اب سرا میں کوئی انتقال ہوا 6 بجے، اب یہاں جو ہے بنگلور میں کوئی 6 بجے انتقال ہوا، میسور میں 6 بجے انتقال ہوا، کئی علاقوں میں ایک ہی ٹائم میں انتقال ہوا، لیکن روح نکالنے والے کون ہیں؟ اکیلے۔ تو بتائیے 6 بجے کا وقت جو انتقال ہوا ہزاروں لوگوں کا، کیا 1000 لوگوں کے ایک ہی وقت میں 1000 جگہ کیسے چلے گئے؟ اسرائیل علیہ السلام 1000 جگہ ایک وقت میں کیسے چلے گئے؟ یہ پاور ہے، یہ اسرائیل ہے۔ یہ خادم کس کے ہیں؟ مصطفیٰ کے خادم۔ یہ خادم کس کے ہیں؟ ارے وہ رب کی بارگاہ، رسول کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آپ کی روح نکالوں گا، تو آپ کی روح نکالوں گا۔ وہ اسرائیل کا حال یہ ہے کہ ایک وقت میں لاکھوں جگہ موجود ہوتے ہیں، تو غلام کا یہ حال ہے تو آقا کا الگ۔ ارے وہ تو آقا ہے، سرکار تو آقا ہے، جب اسرائیل جو غلام ہے ان کا یہ حال ہے تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا؟ وہ مدینے میں بیٹھ کر کیا ساری کائنات کے لوگوں کی آواز کو سن نہیں سکتے، پکار کو سن نہیں سکتے، کیا دیکھ نہیں سکتے؟ ہم شیطان کو مان رہے ہیں۔ رب کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگوں تمہارا نبی تمہارے دلوں تمہارے جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارا نبی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہمارے نبی ہمارے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جان سے زیادہ قریب ہے، تو کیا ہمیں دیکھ نہیں رہے؟ ہمیں دیکھ رہے تو عقیدہ درست کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، جس طرح اسرائیل علیہ السلام ایک وقت میں لاکھوں جگہ جا کر جان نکل کر آئے۔ اب بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، جب انتقال ہو جائے کسی کا، قبر میں پہنچ جائے، تو ہر ایک شخص سے 3 سوال ہوں گے، ہوگی 3 سوال۔ من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تعمل فیہا۔ تیسرے سوال پر آپ غور کیجئے، لوگ کہتے ہیں بخاری سے ثبوت چاہیے، بخاری کی حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے۔ منکر نکیر جب سوال کریں گے تیسرا تو کیا کریں گے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ھذا دس، ھذا کا معنی کیا ہے؟ ھذا معنی یہ، اس، اے سرکار وہاں موجود ہوں گے، ان کو دکھا کر کہیں گے۔ قبر میں سوال جو ہوگا یہ نہیں پوچھے گا تو حضور کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، محمد عربی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، کہیں گے تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ قبر میں کیا سوال ہوگا سرکار کے بارے میں؟ سرکار کو دکھا کر پوچھا جائے گا، رخ زیبا دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا اب بتا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اب بتائیں کتنے قبروں میں سوال ہو رہا ہے۔ ایک وقت میں یہاں بھی مرا، وہاں بھی مرا، انگلینڈ میں مرا، پاکستان میں مرا،
ترکستان میں مرا، دنیا کے کونے کونے میں مرا، ہر جگہ سوال ہو رہا ہے، ہر جگہ قبر میں منکر نکیر بھی موجود ہے، سرکار بھی موجود ہے، سرکار بھی موجود ہے، اور ہر ایک کو یہ دکھا کر پوچھا جا رہا ہے بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو گویا حدیث بتا رہی ہے مصطفیٰ ایک ہی وقت میں ہزاروں جگہ موجود ہوئے. اس لیے اللہ کے رسول حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں حاضر کا معنی یہ ہے کہ جہاں تک انسان کا ہاتھ چلا جائے وہ حاضر ہے. کہاں ہاتھ؟ اور حضور کا ہاتھ تو دنیا کے کونے کونے تک تو نہیں جاتا. معاذ اللہ. بخاری شریف کی حدیث اٹھائی. صلاۃ الکسوف جانتے ہیں آپ؟ کسوف سورج گرہن، سورج گرہن لگتا نا، اسے کسوف کہتے ہیں. ایک باب ہے الگ سے بخاری شریف میں، پوری حدیثیں، کتاب الکسوف کھول کر آپ دیکھ لیں تو اس میں سورج گرہن کی پوری حدیث ہے، پوری حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سارے صحابہ کو سورج گرہن کی نماز پڑھائی. سورج جگہ کر کھڑے ہو گئے سرکار. سورج گرہن کی نماز ایسی ہوتی تھی، بہت لمبی پڑھا کرتے تھے. کیوں؟ جب تک گرہن ختم نہیں ہو جاتا تب تک نماز پڑھتے تھے. کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، حضور نماز میں نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کو. اچانک حضور نماز کے دوران اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر سرکار ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں. نماز کی حالت میں صحابہ پریشان ہیں. 3 مرتبہ سرکار نے ایسا کیا. طویل نماز بھی، نماز ختم ہو گئی. جیسے ہی سلام پھیرا صحابہ تجسس ہوئی. ہم اگر اس طرح نماز میں کرتے رہے کوئی کیا کہے گا؟ ہماری نماز رہے گی، دیکھنے والا کہے گا نماز پڑھ رہے ہیں، ناٹک کر رہے ہیں. نماز وہ نبی ہے، وہ جو کرتے وہ شریعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ جو آپ نماز میں بار بار ہاتھ بڑھاتے تھے اور واپس لے آتے تھے، یہ ہماری عقلوں سے ماورا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. آپ یہ بتا دیں کہ آپ ہاتھ اٹھاتے کیوں تھے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صحابہ میں نماز میں کھڑا ہوا تو میں نے جنت میں انگور کا گوشہ لٹکتے ہوئے دیکھا. جنت میں سرکار کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نظر دیکھیے. یہاں سے میں آپ کو پوچھوں انگلینڈ زیادہ دور ہے یا جنت زیادہ دور ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دنیا کا ہر کونا جنت کے قریب ہے یا دور ہے؟ اس سے زیادہ دور تو جنت ہوگی. جنت ہے کہاں؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ. رب کہتا ہے کہ جنت کا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے. کہاں ہے؟ وہاں جنت ہے. سرکار کہاں کھڑے ہیں؟ زمین پر کھڑے ہیں. سرکار کہاں کھڑے ہیں؟ زمین پر کھڑے ہیں. سرکار فرماتے ہیں میں نے جنت میں جو انگور کا گوشہ لٹک رہا تھا اسے توڑنے کے لیے ہاتھ ڈالا. زمین پر کھڑ کر مصطفیٰ کا ہاتھ جنت میں جا رہا ہے. ارے نادان تو کہتا ہے جہاں تک ہاتھ جائے وہاں تک حاضر ہے، تو تیرے قول کے مطابق مصطفیٰ زمین پر کھڑے ہو کر جنت میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جنت میں ہاتھ ڈالتے ہیں. تو پتا چلا، تیرے مطابق پتا چلا کہ مصطفیٰ دنیا کے کونے کونے میں حاضر ہیں، کونے کونے میں حاضر ہیں. جب مصطفیٰ کا ہاتھ زمین پر کھڑے ہو کر آسمانوں سے پار جنت المأویٰ جنت میں جا سکتا ہے تو زمین کے کونے میں کیوں نہیں جا سکتا؟ زمین کے کونے میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو حدیث بتا رہی ہے کہ حضور نے انگور کا گوشہ توڑنا چاہا. آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ توڑ کر تمہیں دے دوں. آقا فرماتے ہیں اگر توڑ کر دے دیتا تو تم قیامت تک انگور کھاتے ختم نہیں. وہ انگور کون سے؟ جنت کی. فرماتے ہیں میں نے اس لیے نہیں توڑا کہ اللہ نے جنت کی غذا کو پوشیدہ رکھا ہے، میں نے سوچا چلو پوشیدہ رہ جائے، پوشیدہ رہ جائے، ورنہ اگر میرے دل میں وہ خیال نہیں آتا تو میں تمہیں توڑ کر دے دیتا، توڑ کر دے دیتا. تو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ بہت دور تک ہے، جنت تک ہے. تو اللہ کے رسول ہر خطے میں حاضر ہے، ہر خطے میں. آپ اٹھا کر دیکھیں نبیوں کی بھی گواہی سرکار دیں گے.
قرآن مجید سورہ بقرہ آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حشر کے میدان میں جلوہ گر ہوں گے اور دوسرے انبیاء کی جو امتیں ہیں ان سے رب پوچھے گا میں نے تمہارے پاس نبی بھیجا تھا، تم نے ہدایت کیوں نہیں اختیار کی؟ تو لوگ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت خلیل علیہ السلام سب سے سوال ہوگا، بتائیے کیا آپ کو ان کے پاس نہیں بھیجا تھا؟ یہ قوم انکار کرتی ہے۔ انبیاء کہیں گے میرے مالک و مولا ہم ان کے پاس گئے تھے، تم نے بھیجا تھا، اس بات کی گواہی ہمارے پاس موجود ہے۔ کہا کون گواہ؟ کہا محمد عربی کی امت گواہ ہے، محمد عربی کی امت گواہ ہے۔ پھر قیامت کے دن ساری امتیوں میں سے جو صالحین ہوں جو حضور کی امت میں سے صدیق اکبر، عثمان غنی، عمر فاروق، ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ یہ امت جو دوسرے انبیاء کی کہتی ہے کہ ان کے پاس نبی نہیں آیا، یہ سچ کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں؟ ان کے زمانے میں کتنا فاصلہ، وہ آئے کب گئے کب، ان کو کیا، ان کو تو یہ تو بعد میں آئے تھے، لیکن ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ کہتے ہیں ان کے پاس نبی آیا تھا۔ رب کہے گا تمہیں کیسے معلوم، تم تو بہت بعد کے ہو، یہ تو بہت پہلے کے ہیں، تمہیں کیسے معلوم؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، ہمیں تو ہمارے نبی نے بتایا تھا ان کے پاس نبی آیا تھا، ہمارے نبی نے بتایا۔ تو رب ارشاد فرمائے گا اگر تمہارے نبی نے بتایا تو سچ بتایا ہے، تمہارے نبی نے بتایا ہے تو سچ بتایا ہے، تو اللہ کے رسول کی گواہی پر فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، تمام نبیوں کی امت کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی پر ہوگی۔ اب جان رہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ہیں ناظر ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا زاد بھائی، جو سرکار کے چچا کے بیٹے حضور کے بھائی ہوئے، ایسے بیٹے، حدیث سے پہلے یہ بھی سن لیں، میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، جب پیٹ میں تھے یہ ماں کے، حضرت عبداللہ بن عباس ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ کے رسول نے بتایا تھا اپنی چاچی کو کہ آپ کے جو پیٹ میں لڑکا ہے اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، اس کی پیشانی کشادہ ہے، اس کے جو ہے گردن پر ایک تل ہے۔ چاچی کہتی ہیں حضور کی جب پیدا ہوئے تو میں نے سب سے پہلے علامتیں دیکھی تو جیسے حضور نے بتایا تھا وہ ساری علامتیں موجود ہیں۔ وہ کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ اب ذرا بتائیں مجھے، حضور کی نگاہیں ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے بچے کی تصویر کو دیکھ رہی ہیں، حضور کی نگاہیں کسے دیکھ رہی ہیں؟ ماں کے پیٹ میں جو تصویر رب نے بنائی ہے فرشتوں کے ذریعے، اس تصویر کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، جو دنیا کے باہر ہے اس کو ایسے نہیں دیکھ سکتے سرکار، اندر کے بھی حال کو جانتے ہیں سرکار، باہر کے بھی حال کو جانتے ہیں۔ تو وہی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس، انہی سے مروی حدیث پاک بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنے خچر پر سوار ہو گئے، یہ حضور کی سواری تھی خچر، اس پر سوار ہو کر آپ سفر پر آ رہے تھے کہ اچانک آپ کا گزر ایک طرف سے ہوا قبرستان کی طرف سے، تو قبریں تھیں وہاں پہ، تو آپ کی سواری جو خچر ہے آواز کرنے لگی، وہ ٹانگیں اٹھا کر جو ہے پٹکنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر گئے سواری سے، اترنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ اس سواری کو اچانک کیا ہو گیا، اس خچر کو اچانک کیا ہو گیا، ابھی تو اچھا تھا، اب جو ہے آوازیں کر رہا ہے، ٹانگیں اٹھا رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ تمہیں وہ جو دو قبریں نظر آ رہی ہیں دیکھ رہے ہو؟ کہ سرکار جی دیکھ رہا ہوں۔ دیکھ تم قبر دیکھ رہے ہو، اس کے اندر ہونے والا عذاب میرا خچر دیکھ رہا ہے، اس کے اندر ہونے والا عذاب کون دیکھ رہا ہے؟ میرا خچر دیکھ رہا ہے۔ تو بتاؤ نبی جس سواری پر سوار ہو جائے اس سواری کا عالم یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر کے حالات کو دیکھ لیتا ہے، زمین کے اندر کے حالات کو دیکھ لیتا ہے، تو پھر نبی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں یا رسول، حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ معاملہ ایسا ہے میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میری سواری دیکھ خچر دیکھ رہا ہے۔ عرض کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں جاؤ ٹہنی سے دو جو ہے ٹہنیاں توڑ کر لاؤ درخت سے۔ آپ گئے، دو ٹہنیاں آپ نے توڑی، منگوایا، ایک قبر پر ایک لگایا، دوسری قبر پر دوسرا لگایا،
ارشاد فرمایا یہ جب تک تازی ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہیں گی، ان کے عذاب میں تخفیف ہوتا رہے گی، ان کے عذاب میں تخفیف ہوتا رہے گا۔ اسی لیے مزارات پر اور جو ہے قبر پر پھول ڈالا جاتا ہے، کیونکہ تازے ہوتے ہیں، تسبیح بیان کرتی ہے تو عذاب سے دور ہوتا رہتا ہے۔ بہرکیف پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ جانتے ہو یہ کس عذاب میں مبتلا ہیں؟ اب وہ پتہ نہیں کب ان کا انتقال ہوا ہے، کب چلے گئے، کب دفنایا گیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ ان دونوں میں سے ایک شخص چغل خوری زیادہ کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ چغل خوری، دوسروں کی برائی کرتا تھا، اس لیے ایک پر عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا دوسرا شخص پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب جب بھی کرتا تھا تو چھینٹے اڑتے تھے، یا جو ہے جانوروں کے پاس جب رہتا تھا تو چھینٹے پیشاب کے اس کے پاس اڑتے تھے، چھینٹوں سے پیشاب کے نہیں بچتا تھا، اس لیے عذاب ہوا۔ اب بتائیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کب ان کو دفنایا گیا ہے؟ اندر قبر کے حالات بھی جان رہے ہیں، عذاب بھی دیکھ رہے ہیں، اور کس لیے عذاب دیا جا رہا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب بتائیں جو نبی اوپر رہ کر اندر کے حالات بتا سکتا ہے، وہ نبی اندر رہ کر اوپر کے حالات بھی بتا سکتا ہے، اندر رہ کر اوپر کے حالات بھی بتا سکتا ہے۔ جب تک زمین پر تھے تو اندر بھی دیکھتے تھے، اب زمین کے اندر رہ کر زمین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، زمین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ پختہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں، اللہ کے رسول ناظر ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور حاضر بھی ہیں، ہر ایک کی مدد کو پہنچتے بھی ہیں۔ اگر اس کے علاوہ عقیدہ بنانے کی کوشش کرے تو پھر معاذ اللہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ حضور جو ہے اتنی دور ہے مدینے میں، وہاں سے یہاں تک کیسے سن سکتے ہیں، یہ طاقتیں ایسی ہیں جو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں۔ اس پر اعتراض کرنا خدا کی قدرت پر اعتراض کرنا ہے، خدا کی قدرت پر اعتراض کرنا ہے۔ ارے خدا کیا نہیں کر سکتا؟ اب بتا کیا نہیں کر سکتا؟ سوئی کے نوکے میں ساری کائنات کو ڈال سکتا ہے، نہیں ڈال سکتا؟ پوری کائنات کو سوئی کے نوکے میں ڈال سکتا ہے۔ اگر ہم سوئی اٹھا اس میں اتنی بڑی کھڑا، یہ کیوں ہو سکتا؟ ایمان چلا گیا ہے کہ رب کی ذات وہ ہے، قدرت وہ ہے، وہ جو چاہے وہ علی کل شیء، ہر ممکن شے پر قادر ہے، وہ جو طاقتیں اپنے خاص بندوں کو دینا چاہے وہ دے دیتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بار میں ہمیں دعا ہے کہ اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں تو سوچ رہا تھا وقت ہو گیا، وقت ابھی باقی ہے۔ اب عقیدے میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول کیا ہیں؟ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ اب آپ سنیں، آپ کثیر سے کثیر حدیث نکال لیں، آپ کثیر سے کثیر ہمارے جتنے بھی آپ بخاری کی حوالہ مانگے تو بخاری، مسلم کا حوالہ مانگے مسلم، کئی تعداد میں آپ کو حدیثیں مل جائیں گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر ہونے کا بیان ہے۔ یہ تو الگ بات ہے، لیکن قرآن مجید نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جو بنا کر بھیجا ہے حضور کو وہ شاہد بنا کر بھیجا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ، شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ تو شاہد کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب جب ہمارا عقیدہ پختہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم برا ہی کر رہے ہیں تو حضور دیکھ رہے ہیں، ہو رہا ہے۔ اب جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار ہر جگہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم شراب پی رہے ہیں تو کیا نہیں دیکھ رہے؟ ہم زنا کر رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ ہم جھوٹ بول رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں دیکھ رہے؟ ہماری جب ہر حالات کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اندر سدھار کیوں نہیں پیدا؟ بس ہم یہ یقین بنا لیں جیسے عقیدہ ہے ہمارا، اس عقیدے کو صرف ذہن میں بسانے کی ضرورت نہیں، اس پر توکل چاہیے، اس پر بھروسہ چاہیے۔ جب اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ سوچیں ہر قدم اٹھانے سے پہلے کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں میرا قدم اللہ کے رسول مشاہدہ فرما رہے ہیں۔
اگر یہ تصور ان ہر انسان کے گوشے گوشے میں ذہن و فکر میں بیٹھ جائے تو پھر گناہ میں ملوث نہیں ہوگا انسان، گناہ میں ملوث نہیں ہوگا، کیونکہ ہر کام سے پہلے خیال آئے گا اس کا کہ حضور دیکھ رہے ہیں، ہر کام سے پہلے خیال آئے گا کہ سرکار مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ خیال آئے گا برے کاموں سے بچنے کے لیے ایک راستہ ہمیں میسر آ سکتا ہے، اور اگر ہم یہ خیال نہ کریں اور اپنے کاموں میں لگے رہیں، بس وہ شاہد ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، صرف یہ اسے عقیدہ نہیں کہتے، اسے عقیدہ نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں رواج۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے زمانے سے چلتے آیا، ہم بھی اسی رواج میں چل رہے ہیں۔ وہ رواج ہے نہیں، ہمارے شادیوں کے رواج میں جیسے ہیں وہ دنیا پھوڑنا، یہ پھوڑنا، وہ کرتے آ رہے کرتے جا رہے۔ ویسے باپ دادا کا عقیدہ تھا کون سا؟ عقیدہ اسے نہیں کہتے، عقیدہ ایمان بنا لے، اسے یقین اتنا کامل دے دے کہ جب حضور کو حاضر و ناظر مان رہے ہیں تو سوچے، ہر برائی سے پہلے سوچے کہ حضور میری برائی کو دیکھ رہے ہیں، حضور میری برائی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر نیک کام سے پہلے سوچے کہ حضور میرے نیک کام کو دیکھ بھی رہے ہوں، خوش بھی ہو رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں۔ تو سوچے درود پڑھے تو سوچے کہ حضور دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سلام کریں سرکار کو سن بھی رہے ہیں اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ کئی حالات ایسے ہیں، کئی بڑے بڑے اکابر اولیاء کے حالات ایسے ہیں کہ جب سلام پھیرتے تھے نماز پڑھ کر تو وہ جو سلام میں نیت کرتے تھے تو کیا نیت کرتے تھے؟ نیت یہ کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی جگہ کہ میں اللہ کے رسول کو سلام کر رہا ہوں۔ کسے؟ پانی پت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلام پھیرا، اور جب جیسے ہی سلام پھیرا 3 دن تک اسی طرح نہیں رہا، 3 دن تک دوسرا سلام نہیں پھیرا۔ ان کے مریدین سارے پیچھے جو جانا تھا جن کو چلے گئے، سمجھ گئے کہ کیا ہو گیا حضرت کو۔ جب 3 دن کے بعد ان کو پوچھا گیا کہ حضرت آپ کی حالت ایسے کیا کہ ایک طرف سلام پھیر دیا دوسری طرف آپ نے سلام نہیں پھیرا؟ فرماتے ہیں کہ نادانو تمہیں معلوم نہیں، میں نے جب نیت کر کے کہ سرکار کو سلام کر رہا ہوں، یہ نیت کر کے میں نے سلام پھیرا، میرے سلام پھیرتے ہی مدینے سے مصطفیٰ نے مجھے جواب دے دیا، مصطفیٰ نے مجھے جواب دے دیا، اور وہ جواب سن کر میرے کانوں کی سکت ختم ہو گئی، میرے ہوش و حواس ختم ہو گئے، 3 دن بعد مجھے ہوش آیا۔ تو حضور سلام کا جو جواب دے رہے ہیں سن کر، وہ اکابر اولیاء سن بھی رہے ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے سننے کی، ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن عقیدہ رکھو کہ سرکار جواب ہمارے سلام کا دے رہے ہیں۔ اس لیے ہر نیک کام میں خیال رکھو، ہر برے کام میں بھی خیال رکھو۔ نیک کام میں خیال اس لیے رکھو تاکہ نیکی کی رغبت پیدا ہو کہ سرکار دیکھ رہے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ برائی میں اس لیے خیال رکھو کہ سرکار دیکھ رہے ہیں اور زیادہ بچتے ہیں، اور زیادہ بچتے ہیں، بچ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضور کی رضا عطا فرمائے، حضور کو حاضر و ناظر جاننے کی توفیق و قوت و طاقت عطا فرمائے، برے مذہب بد مذہب عقیدوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم تمام کا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، ہمارے اور ہمارے والدین کی گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو احباب سنن سے فارغ نہ ہوں وہ سنت